بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسان الحق عاجز قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں 50 نیوز کا مشہور زمانہ پروگرام دین اور دنیا۔ دین اور دنیا پروگرام میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اسلامی طور پر کیا کیا خدمات سے سر انجام دی جا رہی ہیں۔ اس وقت ربیع النور شریف کا جو مہینہ ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ ربیع النور شریف کا سلسلے میں جگہ جگہ میلاد ریلیاں، میلاد جلوس اور محافل میلاد کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے انداز سے میلاد منانے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ الحمدللہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ عید میلاد النبی ہے ہر کوئی مسرور ہے، ہاں مگر شیطان بمائے رفقا بڑا رنجور ہے۔ اور عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے یہ خوش قسمت لوگوں کا منانا جو ہے وہ خوش قسمت لوگوں کا حصہ ہے۔ آج ہم ایسی شخصیت کے پاس آئے ہیں، میری مراد جناب افتخار حسین عرف ٹیپو بھائی۔ ان کا سال ہر سال سے یہ معمول رہا ہے کہ یہ جس طرح کہ آپ بیک گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں، یہ کتنے سارے گفٹ، سینکڑوں کی تعداد میں یہ گفٹ پیک کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ہر سال اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ریلیٹیو کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ گفٹس جو ہیں وہ جگہ جگہ ان کو پہنچاتے ہیں، ان کے گھروں میں جا کر پہنچاتے ہیں۔ ٹیپو بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، 50 نیوز کے لیے وقت نکالا۔ جاننا چاہوں گا کہ یہ سلسلہ کب سے جاری و ساری ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ احسان بھائی تقریباً 10-12 سال ہو گئے مجھے اس سلسلے میں۔ پہلے میں نے بہت تھوڑے سے بجٹ سے یہ شروع کیا تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اپنے حبیب کے صدقے اس میں برکت عطا فرما، اور الحمدللہ آج اس میں ہر سال مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے میں نے چند پیسوں سے یہ شروع کیا تھا سلسلہ، لیکن الحمدللہ بڑھتا بڑھتا ہوا آج کافی زیادہ بڑھ گیا ہے، اور یہ ان کی عنایت ہے۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ افتخار بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ ظاہر ہے کہ آپ بازار میں لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں 12 ربیع الاول کے دن، اور دیگر محافل نعت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تو یہ اس چیز کا کیسے ذہن میں آیا کہ یار یہ اس انداز سے بھی میلاد منایا جا سکتا ہے، اس انداز سے اپنے دوستوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اس چیز کا خیال کیسے آیا؟ یہ جب پہلی دفعہ میں نے تقسیم کیے تو ہماری دکان تھی ڈیکوریشن پیسوں کی، ادھر پیس لگے ہوئے تھے، مجھے کچھ اچھے لگے تو وہ میں نے لے لیے، اور بہت مخصوص اور محدود دوستوں کو وہ میں نے پہلی دفعہ دیے۔ اس کے بعد پھر میرا بھی ذوق اور شوق بڑھتا گیا، اور الحمدللہ اب بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور آپ بھی دعا کیجئے گا، اور دوستوں سے بھی دعا کی اپیل ہے کہ اس میں کمی نہ آئے، اس میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جیسے ہی ہمارا یہ بھی شوق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بڑھاتا رہے تاکہ ہم اپنے محبوب کا میلاد بڑھ چڑھ کر مناتے رہیں۔ اچھا ٹیپو بھائی جاننا چاہوں گا میرے ناظرین کی معلومات کے لیے کہ آپ نے 2-4 گفٹ سے شروع کیا تھا، اب ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں پہنچ گئے ہیں، اور یہ جس طرح کے میرے کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں کہ بچوں کے لیے ٹہافیاں، گولیاں، مچھیاں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ چاکلیٹس وغیرہ، یہ ساریاں آپ نے وہ بھی لے کے رکھی ہوئی، یہ بھی ہزاروں کی تعداد میں پیکٹ سے بن جاتے ہوں گے، تو یہ کتنے لوگ جو ہوتے ہیں آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ اتنا آپ انتظام کرتے ہیں؟ اس میں صرف اور صرف میرے فیملی کے ممبر ہوتے ہیں، میری بیٹیاں اور میرے بیٹے اور میری مسز۔ یہ ہم نے خود ہی تیار کرنا ہوتا ہے، سب محنت ہم نے خود ہی کرنی ہوتی ہے، اور خود ہی اس کو پیکنگ بھی کرتے ہیں۔ اور وہ جو ٹافیاں وغیرہ ہیں، اس کھجوریں ہیں، وہ سب ان کے لیے ہم نے شاپر لائے ہیں، ان میں پیکنگ کریں گے ان کی۔ اچھا، وہ پیکنگ کر کے پھر وہ بچوں کو تقسیم کی جائیں گی یہیں پر، یا جلوس میں، یا گھروں میں؟ وہ گھروں میں بھی دیتے ہیں، اپنے عزیزوں میں بھی بھیجتے ہیں، محلے میں بھی بھیجنا ہے، اور دوست احباب کو بھی بھیجتا ہوں۔ اچھا افتخار بھائی جو منکرین میلاد ہیں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ نے یہ ہزاروں، اب تو میرا خیال ہے کہ شاید لاکھ تک بات پہنچ چکی ہو، تو اتنا خرچہ جو وہ کہتے ہیں جی کہ اتنے خرچے کرنے کی بجائے آپ کسی کی بیٹی کی شادی کیوں نہیں کر دیتے، تو آپ جناب یہ حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کی نظر میں یہ بہتر ہے یا کہ وہ بہتر ہے؟ ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے منانے کا۔ وہ جو یہ بات کہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں 4 لاکھ کا موبائل ہوتا ہے، اگر ان کو اتنا غریب کی بچیوں کا احساس ہوتا ہے، وہ موبائل کو سیل کر کے 3.5 لاکھ غریب کی بچی کو دے شادی کے لیے، اور اپنے پاس 10-20 ہزار والا موبائل رکھیں، تاکہ ان کو بھی پتہ لگے کہ کیسے غریب کی بچیاں کی شادی کرتے ہیں۔ ہر سال جب ربیع الاول آتا ہے
तब सब के पेट में मरोड़ उठते हैं और सबको गरीब की बच्चियां याद आ जाती हैं। पूरा साल किसी गरीब की बच्ची की शादी नहीं याद आती और ना करवानी होती है। अच्छा इफ्तिखार भाई माशाल्लाह, मैं चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के पास बैठने वाला हूँ, शरई तौर पर तो ये कोई किसी किस्म की कबाहत नहीं है, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तोहफ़ा देते रहो। हदीस पाक पूरी मैं अपने नाज़रीन के लिए अर्ज़ कर देता हूँ कि मेरे आका ने फरमाया सहाबा इकराम को मुखातब करके, क्या मैं तुम्हें ऐसी बात ना बताऊँ कि जो तुम में मोहब्बत बढ़े और नफ़रतें ख़त्म हो जाएँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये इरशाद फरमाया तो सहाबा इकराम ने कहा, अर्ज़ की या रसूलल्लाह, फरमाइए। फरमाया एक दूसरे को सलाम किया करो और तोहफ़ा दिया करो। ये तोहफ़ा देना तो वैसे भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हुक्म फरमाया है कि तोहफ़ा दिया करो। अच्छा इफ्तिखार भाई, माशाल्लाह आपका कारोबार भी बेहतरीन है, माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है। अल महबूब कराकरी जड़ावाला का एक नाम है। अच्छा मैं जानना चाहूँगा कि इतना सारा जो बजट है ये आप तनहा ही करते हैं या कि बच्चों को भी अपने इस बजट में मिलाते हैं, उनको भी कोई खर्चा होता है, या आपकी मिसेज का भी कुछ हिस्सा होता है, या ये सिर्फ पैकिंग में साथ देते हैं या किसी और को भी मिलाते हैं? नहीं, ये हमारा पर्सनली प्रोग्राम होता है, किसी का भी इसमें कोई नहीं मामला होता है। बच्चे कोई हिस्सा मिला लेते हैं, घर वाले हिस्सा मिला लेते हैं, यानी कि मिलके हम अपने घर से ही इसको सारा मैनेज करते हैं। अच्छा इफ्तिखार भाई माशाल्लाह, एक आपका दीनी घराना है, माशाल्लाह नमाजी घराना है, तो इसमें कोई शक नहीं। अच्छा ये फरमाइएगा कि मेरे नाज़रीन के लिए, मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि मिलाद इस अंदाज से भी मिलाना चाहिए, लेकिन उससे पहले नमाज़ पढ़ के मिलाद मनाना चाहिए, उससे पहले दाढ़ी शरीफ सजा के मिलाद मनाना चाहिए, फिर कहेंगे कि यार वाकई ही मिलाद मना रही हैं। तो आप मुसलमानों को क्या पैगाम देंगे जो ख़ासकर मिलाद मनाते हैं, इनको कैसा मिलाद मनाना चाहिए? मिलाद ऐसा मनाना चाहिए जो शरीयत से टकराव पैदा ना करे, जिससे दुश्मनों को बात करने का मौका ना मिले। हर चीज़ इस्लाम के दायरे में रहकर अपनी सोच के मुताबिक मनाए, जिससे दीन का नुकसान ना हो और हमारे मसलक पे कोई उंगली उठाने की जुर्रत ना करे। और ये बात अगर मैं थोड़े सा आपकी बात को बढ़ाऊँ तो कहते हैं जी कि कहाँ लिखा, कैसे लिखा, तो मिलाद मनाना अल्हम्दुलिल्लाह सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी साबित है, सहाबा से भी साबित है। ये आजकल का काम नहीं है, ये 100 साल पीछे का काम नहीं है, बल्कि एतराज़ करने वाले 100 साल पहले पैदा हुए हैं। इससे पहले पुराना तरीका बुज़ुर्गों का मिलाद मनाते रहे हैं। अच्छा इफ्तिखार भाई, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिन आ रहे हैं, माशाल्लाह करीब आ गए, कुछ 4-5 दिन बाकी हैं, तो ईद की तैयारियों में क्या तैयारियां की हैं आपने? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी और बच्चों की सबसे पहले कोशिश होती है जो रैलियाँ और महाफ़िल हैं उनमें भरपूर शिरकत की जाए, क्योंकि अल्लाह ताला की बारगाह में इंशाअल्लाह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमारा ये अकीदा होता है कि ये अल्लाह की मर्ज़ी है, कबूल करे ना करे, लेकिन इंशाअल्लाह इसमें हमारा अकीदा ये है कि जो उनके महबूब की मोहब्बत हम मना रहे हैं वो इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में मकबूल है और होगी इंशाअल्लाह। आवाम के लिए क्या पैगाम देंगे कि इनको जिस तरह आप एक अच्छा काम शुरू किया है, क्या इनको भी करना चाहिए? इस हवाले से कोई पैगाम? इसके हवाले से एहसान भाई मैं ये बात कहूँगा कि जिसकी जितनी वुसअत है, क्योंकि आजकल महंगाई का भी दौर है, बहुत सारे मामले आते हैं, लेकिन ये है कि जितनी वुसअत हो ज़रूर इसमें शिरकत करनी चाहिए किसी भी तरीके से। कोई महफ़िल है उसमें हिस्सा डाल दें, कोई लंगर का अहतमाम है उसमें हिस्सा डाल दें, जिस तरह भी कोई अगर आता है आपके पास, जितनी आपके पास गुंजाइश हो ज़रूर उसमें हिस्सा मिलाइए। अपने नाज़रीन की बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, मैं ये इफ्तिखार भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ये वो शख्सियत हैं, वो बुज़ुर्ग हैं जिनको सुन्नी भी मानते हैं और देवबंदी भी अपना बड़ा मानते हैं, कि बुज़ुर्ग मानते हैं। वो इन दोनों मसलकों में मुत्तफ़िक़ा तौर पर वो बुज़ुर्ग जो हैं वो उनकी बात को कदर की निगाह से देखा जाता है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के वालिद मोहतरम शाह अब्दुल रहीम आप हर साल आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाया करते थे। ये आज की बात नहीं, सैकड़ों साल पहले की बात है। तो उस वक़्त एक बार ऐसा हुआ, जिस तरह आपने कहा कि जितनी तौफ़ीक है, एक बार आपके पास कुछ तंगी थी, पैसों की फरावानी नहीं थी, तो आपने क्या किया कि चने मंगवाए, भुने हुए चने मंगवा कर उस पर मिलाद पढ़ दिया। रात जब सोए तो ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भुने हुए चने तनावल फरमा रहे हैं कि करीब से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये क्या खा रहे हैं? फरमाया कि आज अब्दुल रहीम ने हमारे मिलाद की खुशी में चने तकसीम किए थे, आज हम भी वही खा रहे हैं।
اور یہ حدیث پاک یاد رکھیے گا، میرے آقا نے فرمایا کہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہو سکتا وہ ایویں ہی انہوں نے گل بنا رہی ہوئے، تو جو بات میرے آقا نے فرمایا کہ جو بات میں نے نہ کہی کوئی میری طرف منسوب کرے، وہ منسوب کرنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ تو اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، ہاں مگر شیطان بمائے رفقا بڑا رنجور ہے۔ عید میلاد النبی ہے، ہر کوئی مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ۔ مرحبا مرحبا۔ تو ناظرین آج کا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا ہے؟ اگر میلاد کے حوالے سے کوئی ثبوت کوئی چاہیے ہو، کیونکہ دماغ خراب کرنے والے لوگ بھی بہت زیادہ تو ہیں، نہیں 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 یہ شرک بدعت شرک بدعت شرک بدعت۔ بات یاد آ گئی یار، وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں بخاری کرتے ہیں نا، بخاری سے تو صحیح بخاری میں سے بتاؤ، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت شرک کرے گی۔ اب آپ بات بات پہ شرک 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 کرنے والے اس حدیث کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ تو کیا اتنی جرت ہے کہ وہ کہہ سکے نہیں جی یہ حدیث نہیں ہے؟ اگر جرت ہے تو پھر بات کرے، نہیں جرت اتنی تو پھر ماننا پڑے گا کہ شرک اس امت میں نہیں ہو سکتا۔ اور شرک کی تعریف یہ ہے کہ شرک یہ ہے کہ ہم خدا کے مقابلے میں ایک اور خدا کھڑا کریں اور اللہ کے مقابلے میں اس کی عبادت کریں، یہ شرک ہے۔ اور الحمدللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں مانتے، ہم اللہ کے بعد سب سے بزرگ ہستی پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو مانتے ہیں، اور اللہ کے بعد مانتے ہیں، اللہ کے بعد سب سے عظیم شخصیت سب سے عظیم ہستی میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا جو نہیں مانتا وہ پھر اپنے ایمان کی فکر کرے کہ جو نبی کو کہتا ہے میرے جیسے ہی ہے نا، ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، ہم نے بھی شادیاں کی انہوں نے بھی شادیاں کی، وہ جناب اگر ایسا کچھ کرتے ہیں تو پھر اپنے وہ ایمان کی فکر کریں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وراء الورا ہے، جہاں پر فرشتے بھی ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جن کے جھولے کو بھی فرشتے جھلایا کرتے تھے، بلکہ وہ تو آپ ہیں، آپ کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھولے کو بھی فرشتے جھلایا کرتے تھے۔ یہ ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر اللہ تعالیٰ ہمیں میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دوبارہ میں کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس حاضر نہیں ہوتا، تب تک اپنے میزبان محمد احسان الحق عاجز قادری اور کیمرہ مین محمد اکرام ملک کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔